یہ مسجد تعمیر کی گئی اس کا نام ہی رحمت للعالمین کی طرف اسی لیے منسوب کیا گیا کہ سب کی نیت یہ تھی کہ ایک مسجد ہو جس کے ذریعے ہم رحمتیں بانٹیں. کوئی بھی شخص اگر تھکا ہے، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، دوپہر ہوئی تھک گیا، وہ مسجد رحمت للعالمین میں آ جائے. یہاں پہ آرام گاہ موجود ہے. ہر مسجد کے باہر ایک تختی لگی ہوئی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے مسجد حنفی بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع اور بہت سارے مسالک کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ مسجد کون سے مسلک کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل. مسجد رحمت للعالمین کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں. یہ صرف ایک مسجد ہی نہیں بلکہ پورا ایک سسٹم ہے. یہ سسٹم کیسے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، اس کی بنیاد کیسے رکھے گی، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں جناب محترم عبید الرحمن صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر پہلے بتائیے گا کہ یہ مسجد کا آئیڈیا کہاں سے ہے؟ ہمارے ہاں جو مساجد ہیں اس کا ایک ٹپیکل آئیڈیا ہوتا ہے مسجد میں نماز پڑھی اور گھر چلے گئے، لیکن یہ ایک پورا سسٹم سا بنا ہوا ہے. اس کا آئیڈیا کیسے آیا اور یہ کب سے آپ نے سٹارٹ کیا؟ یہ آئیڈیا کوئی نیا نہیں ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو دیکھیں تو وہ مسجد ایسی ہی تھی. ہم نے جو اپنی مساجد کا حال کر رکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے بالکل مختلف ہے. ہم اس لیے حیران ہوتے ہیں کہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اور جس طرح کی مساجد میں ہم جاتے ہیں وہاں پہ نماز تو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نظام، ان کی مسجد کا وہ نظام جس کے ذریعے صلاۃ کے ساتھ فلاح بھی عام ہوتی تھی، وہ ہماری مسجدوں میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو تلاش کیجئے، احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، وہاں پہ نظر آئے گا کہ ایک بیٹی کو حق مل رہا ہے، ایک زخمی وہاں پہ اس کی تیمارداری ہو رہی ہے، لشکر وہاں سے روانہ ہو رہا ہے، فیصلہ وہاں پہ ہو رہا ہے، صلح وہاں پہ ہو رہی ہے، تعلیم کا عمل وہاں پہ جاری ہے، مریض وہاں پہ آ رہے ہیں، پریشان حال وہاں پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں. مسجدیں سہارا تھیں، مسجدیں مرکز تھیں، محبت کا، رحمت کا، اخوت کا، تعاون کا. یہ مسجدیں، جب یہ مسجد تعمیر کی گئی اس کا نام ہی رحمت للعالمین کی طرف اسی لیے منسوب کیا گیا کہ سب کی نیت یہ تھی کہ ایک مسجد ہو جس کے ذریعے ہم رحمتیں بانٹیں. ہم نے صرف نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری نیتوں سے کہیں گنا بڑھ کر، عمل سے کئی گنا بڑھ کر ہمیں اس نیکی کا اثر دکھا دیا. یہ مسجد رحمت للعالمین ہے. جی سر، ہم نے سوشل میڈیا پہ جب یہ ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہوئی کہ ہم خود جائیں، جا کے وزٹ کریں. ہم نے ماشاءاللہ وزٹ کیا. ہر وہ چیز جو میڈیا پہ دکھائی گئی ہے بالکل ویسے ہی ہے. تو یہاں دسترخوان کا سلسلہ بھی ہے. یہ سارا سلسلہ کیسے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے؟ مطلب کہ اس کے لیے فنڈنگ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خود پہنچتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں، چلے جاتے ہیں. مسجد رحمت للعالمین کسی سے رابطہ نہیں کرتی. یہاں کا کوئی شخص چندہ نہیں مانگتا. چندہ مانگنے میں عمر گزارنے کی بجائے اللہ کے لیے کام کرتے جائیں، کبھی آپ کا کام نہیں رکے گا. دسترخوان لگتا ہے، میڈیسن ہے، کلینک ہے، فارمیسی ہے، مسجد میرج ہال ہے، قرآن اکیڈمی ہے، آرام گاہ ہے، ہمارا موبائل کلینک ہے، موبائل فارمیسی ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کام ہوئے چلے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے نیک بندوں کے دل اس طرف موڑتا ہے. وہ یہاں پہ بھی ہیں، دور دراز بھی ہیں. فنڈز ٹرانسفر کر دیتے ہیں، بینک میں بھیج دیتے ہیں، سامان پہنچا دیتے ہیں، بستر آ رہے ہیں، کپڑے آ رہے ہیں، شوز آ رہے ہیں، صوفہ آ رہا ہے، قالین، لہنگے، غرارے، ہر چیز یہاں پہ آ رہی ہے. یہ اسلام آباد کے لوگ اور اس مسجد سے محبت کرنے والے کمال کی ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں. اچھا، یہ میں نے شادی ہال بھی دیکھا ہے یہاں. تو یہ شادی ہال کن لوگوں کے لیے ہے؟ یعنی کہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے یا کہ خاص مستحق کے لیے صرف؟ ہمارا خوشحال طبقہ، صاحب حیثیت طبقہ شادی کلچر میں بہت بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے. ہم ہال میں جب جاتے ہیں شادی کے لیے یا مارکیوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہم پیسے دے کر، وقت نکال کر، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. مسجد میرج ہال ایسے ہی خوشحال لوگوں کے لیے دوزخ کا وہ دروازہ بند کرتا ہے. ان کو وہ سامان مہیا کرتا ہے کہ آئیے عزت سے، احترام سے، جشن کے انداز سے، شریعت کے مطابق پوری آزادی کے ساتھ مسجد رحمت للعالمین کے مسجد میرج ہال میں اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی کر لیجئے. یہ خوشحال لوگوں کے لیے بھی ہے اور مستحق افراد کے لیے بھی جو اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی نہیں کر سکتے، وہ آئیں یہاں پہ شادیاں کریں. سارے معاشرے کا ہر فرد یہاں پہ آئے، اپنے بیٹے بیٹیوں کی بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے یہاں پہ شادی کر لے. اچھا، اس میں کچھ کپڑے دیکھے ہم نے، پورے ایک مطلب ہے کہ شاپ سی بنی ہوئی ہے.
اس کا کیا سلسلہ کار ہے؟ یہ دلہے دلہن کے لیے بھی دیے جاتے ہیں، ان کو بھی دیے جاتے ہیں، یا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ یہ مسجد گارمنٹ سٹور ہے. ہمارے شہر کے مستحق افراد، سفید پوش لوگ، محنت کش، پریشان نہ ہوں اگر ان کے بچوں کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، عمدہ لباس نہیں ہے، ان کو خرید کے نہیں دے سکتے. مسجد رحمۃ اللہ عالمین ایسے لوگوں کو رجسٹر کر رہی ہے اور ان کو سال میں 2 دفعہ کپڑے فراہم کر رہی ہے. ہمارے مستحق وہ بیٹے بیٹیاں جن کے پاس شادی کے لیے اچھے لباس ہی نہیں ہیں اور وہ اس کے لیے قرض اٹھاتے ہیں، یا ان کی ایک خواہش ہوتی ہے جو جائز خواہش ہے لیکن پورا نہیں کر پاتے، مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں ایسے بیٹیوں کے لیے لہنگے اور غرارے ہیں. شادی کے مردوں کے لیے سوٹ ہیں، 3 پیس سوٹ ہیں، شلوار قمیض ہے، ویسٹ کٹ ہے. یہ سب چیزیں اسلام آباد کے شہری مسجد رحمۃ اللہ عالمین کو بطور امانہ جمع کرواتے ہیں. ایک بڑا نظام بن چکا ہے، بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے، بغیر بڑی رقم خرچ کیے ہوئے یا مطالبہ کیے ہوئے. یہ ایک ایسا شاندار نظام ہے کہ ہم اپنے شہر میں کسی کو پھٹے کپڑوں کے ساتھ اب نہیں رہنے دیں گے. ہم کسی کو آسودہ حال، جو ہمارے کوئی بھی ایسی ماں جو آسودگی دیکھنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو عید پہ نئے کپڑے بھی نہیں لے کے دے سکتی، مسجد اس کو کپڑے دے گی. مسجد سب کچھ کر سکتی ہے، بڑی مساجد کو کرنا ہوگا. مسجدیں سب سے بڑا ریلیف کا نظام ہے، ہمیں یہ براہ راست ریلیف فوری طور پہ سب کو دینا ہوگا. اچھا سر، ایک بتائیے گا کہ یہ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو، اس سسٹم کو سٹارٹ ہوئے؟ بنیادی طور پر یہ مسجد اس بڑی عمارت میں 5 سال سے قائم ہے، لیکن پچھلے ہمارے جو تقریباً 1 سے 1.25 سال کا عرصہ ہے، یہ مسلسل سیلاب کے لیے ریلیف ورک میں رہا. اور اس سے پہلے بھی کچھ شعبے قائم تھے، لیکن سیلاب کے بعد آہستہ آہستہ جو ہمارا اصل پلان تھا کہ ہم اس مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے ذریعے ہر قسم کے دکھ کا ازالہ کریں، ہر قسم کے دکھی انسان کا سہارا بنے، تو یہ پچھلے 1 سال سے الحمدللہ یہ شعبے قائم ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پہ 21 شعبے کام کر رہے ہیں اور 9 ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو وقتی طور پہ آتے ہیں سیزنل. اور اس کے علاوہ ابھی مزید 4 بڑے پروجیکٹ انشاءاللہ یہاں سے اناؤنس ہونے والے ہیں. جیسا ایک منفرد سا سوال ہے آپ سے کہ ہر مسجد کے باہر ایک تختی لگی ہوئی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے مسجد حنفی بریلوی دیوبندی اہل تشیع اور بہت سارے مسالک کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ مسجد کون سے مسلک کی ہے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے باہر کوئی تختی نہیں تھی، کسی ذات کا نعرہ نہیں تھا، اسی طرح اس مسجد کے باہر بھی کوئی تختی نہیں ہے، کسی ذات کا نعرہ نہیں ہے. ہم سب فقیر ہیں، اللہ کی رحمت کے فقیر ہیں، اور یہی تختی ہمارے دلوں میں ہے. ہمیں جن کے دلوں میں کوئی تختی لگی ہو ان کو دیواروں پہ تختی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. اچھا سر، ایک اور چیز کہ یہ اسلام آباد کے ایریے میں ہے، کیا یہ صرف اسلام آباد کے لوگوں کے لیے ہی ہے یا اس سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جو یہاں تک پہنچ سکتا ہے، یہاں پر نظام موجود ہے، کلینک کا، فارمیسی کا، گارمنٹ سٹور کا، شوز سٹور کا، قرآن اکیڈمی کا، میرج ہال کا. ہم نے نظام بنا دیا ہے، نظام میں جو بھی آئے فائدہ اٹھائے اور چلا جائے. یہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے علاج کے لیے ٹیلی میڈیسن سینٹر ہے، اس لیے جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ براہ راست فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو دور کے لوگ ہیں وہ ہمارے ٹیلی میڈیسن سینٹر کے ذریعے اپنی ہی چارپائی پر، مریض کی چارپائی پر اپنے مریض کا چیک اپ کروا سکتے ہیں، علاج کروا سکتے ہیں. یہ جو چیک اپ کرواتے ہیں اس کے ساتھ جو میڈیسن ہوتی ہے کیا وہ بھی یہاں سے مہیا کی جاتی ہے؟ جو بھی شخص یہاں پہ آئے گا اگر وہ بیمار ہے تو ہمارے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لے، اور اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو یہیں پہ فارمیسی قائم ہے، ہمارے ڈاکٹرز کو یہیں سے دوا بھی دے دیتے ہیں. اور اگر وہ شخص اس کے پاس کوئی لیب کا مسئلہ ہے، ٹیسٹ اس کو چاہیے لیکن وہ اپنے ٹیسٹ نہیں کروا سکتا، تو مختلف جو لیبس ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. وہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی طرف سے بھیجے گئے جو لوگ ہیں ان کے لیے یا تو فری یا بہت کم قیمت کے اوپر ٹیسٹ کر کے دے دیتے ہیں. اس طرح یہ فوری طور پہ میڈیکل ریلیف کا ایک سسٹم بن چکا ہے. اچھا سر، باقی مساجد میں تو ایسا ہوتا ہے جی کہ نماز کے بعد تالا لگا دیا جاتا ہے، یہاں میں نے آرام گاہ کا بھی دیکھا ہے، تو کیا وہ مسافروں کے لیے ہے اور کیا وہ رات بھی سٹے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی شخص اگر تھکا ہے، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، دوپہر ہوئی تھک گیا، وہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں آ جائے. یہاں پہ آرام گاہ موجود ہے، یہاں پہ آ کے بغیر کسی کے خوف کے، کسی کی ڈانٹ کے یہاں پہ آئے، آرام کرے، اعتکاف کی نیت کرے، ثواب کمائے اور خوب اپنی نیند پوری کرے. یہ آرام کا آرام گاہ ہے. اور اگر کوئی شخص اگر کچھ اسلام آباد میں اچانک آنا ہے لیکن اس کے لیے ایمرجنسی بنی ہے، وہ کہیں پہنچا ہے لیکن وہاں پہ دروازہ بند ہے، تو وہ یہاں پہ آئے، قانونی لوازمات پوری کرنے کے بعد وہ 1 رات کے لیے یہاں پہ ٹھہر سکتا ہے. اچھا ماشاءاللہ، یہ تو بڑا اچھا سلسلہ ہوا عوام کے لیے بھی. اچھا سر، یہ آخری سوالوں کی طرف چلتے ہیں کہ یہ اسلام آباد سے ہٹ کے بھی کسی جگہ پہ آپ کوئی برانچ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا صرف اسلام آباد تک ہی محدود رہیں گے؟ ہماری یہ خواہش ہے
کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی بڑی مساجد والوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس سے بہتر نظام اپنی مساجد میں قائم کر دیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی نیکی ہمارے مقدر میں ہوئی تو ہم بخوشی دوسرے شہروں میں بھی کام کریں گے اور اسی طرح کی مساجد قائم کر سکتے ہیں. لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ تمام فرقوں کی مسجدیں، تمام تنظیموں کی مسجدیں اپنے ننھے دائروں سے نکلیں، ان کو توڑیں اور امت کے لیے مثالی مسجدیں بن جائیں. یہ ایک ایسا عظیم انقلاب ہوگا کہ ہزاروں بیٹیوں کو، ہزاروں باپوں کو، لاکھوں دکھی انسانوں کو براہ راست ریلیف ملے گا. ہر بڑی مسجد کو ایسا کرنا چاہیے. ہماری یہ خواہش ہے کہ بجائے ہم مزید اس طرح کی مساجد خود قائم کریں، جو مساجد قائم ہیں وہ مساجد ہی رحمت للعالمین کی مسجدیں بن جائیں. اچھا سر، لاسٹ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو سسٹم بنا ہے آپ کا، میں نے مطلب پاکستان میں کہہ لیں یا زیادہ میرا اتنا سفر بھی نہیں ہے یا میری اتنی ایج بھی نہیں ہے، لیکن میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اتنا اچھا سسٹم، پہلی دفعہ دیکھا ہے. کیا اتنا اچھا سسٹم بنانا اتنا مشکل ہے کہ لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں، باقی کاموں کی طرف جاتے ہیں؟ آئیے سسٹم بنانے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہ کتنا مشکل ہے. دسترخوان کا نظام بناتے ہیں. ایک دن ظہر کی نماز سے پہلے ہمارے سارے سٹاف کا کھانا تیار ہو رہا تھا. میں نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد کی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا تو اقامت کے وقت میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کھڑے ہونے والے نمازیوں میں سے کچھ نمازی تھکے آ رہے ہیں، نڈھال سے آ رہے ہیں. ظاہری بات ہے دوپہر کا وقت تھا. میرے دل میں احساس ہوا یہ مزدور ہیں، بھوکے ہیں، ڈرائیور ہیں، بھوک کی حالت میں ہیں. میں نے نماز پڑھانے کے بعد جو کھانا اپنے سٹاف کے لیے اور اپنے لیے رکھا تھا وہ اٹھا کے مسجد کے باہر صحن میں رکھ دیا، فٹ پاتھ پہ رکھ دیا کہ پہلے یہ لوگ کھانا کھائیں گے پھر ہم کھانا کھائیں گے. وہ 12 لوگوں کا کھانا تھا. پہلے دن 12 لوگوں نے کھانا کھایا اور ہم نے اعلان کر دیا آج کے بعد کھانا ہم آپ کو دیں گے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد. دوسرے دن 30 لوگ تھے اور اس کے بعد آج 2 سال مکمل ہو چکے ہیں. نہ مجھے حساب کرنے کی ضرورت پیش آئی، نہ میں نے کبھی سوچا کہ کتنا خرچ ہوگا، نہ کتنے لوگ آئیں گے. اللہ کی مخلوق ہے، آتی ہے اور ایک کام شروع ہو چکا ہے. اس کے لیے فنڈز نہیں، اس کے لیے بلند جذبے درکار ہیں. آپ اللہ کا نام لے کے اس راستے پہ چل پڑیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی ساری مشکلیں دور کرتا ہے. دوسرا بڑا نظام جو مسجد میرج ہال کا ہے، ایک خاتون اسی دفتر میں مجھ سے مانگنے کے لیے آئی، بڑی خوددار باپردہ عورت، گھروں میں کام کرنے والی لیکن رزق حلال کمانے والی. آ کے کہنے لگی میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے زکوٰۃ میں سے مدد کر دیجیے. مسجد کا جو ماہانہ چند ہزار روپے فنڈ تھا ان میں سے میں نے 5,000 اس کو دے دیا. اور جب وہ جا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں نے اس کو 5,000 دے کے ٹالا ہے، اس کے مسئلے کا حل نہیں نکالا. امام کے شایان نشان یہ ہے ہی نہیں کہ لوگوں کو ٹالے، اس کو مسجد کا پورا اپنے لوگوں کا حل نکالنا ہوگا. حل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا. ہم نے اسی جو ایک آپ نے میرج ہال دیکھا ہے جو ہمارا اصل میں لیکچر ہال تھا، وہاں پہ کرسیاں رکھیں، بوفے کے سسٹم لے کے آئے، رکھ دیا اور اعلان کر دیا اسلام آباد کی کوئی بھی مستحق ماں آج کے بعد اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے قرضے نہ اٹھائے، مجبور نہ ہو. آئے اس کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، نا اس کے پاس مارکی یا ہوٹل کا کرایہ نہیں ہے، وہ کھانا کھلانے کے پیسے نہیں، یہ ہم خود پورا کر دیں گے. مسجدیں بغیر خرچ کیے ہوئے پورے کر سکتی ہیں. اب آپ یہاں پہ سینکڑوں بیٹوں کو لے آئیں، ان کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے ہال موجود ہے، کراکری موجود ہے. اگر وہ صاحب حیثیت ہیں اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا لیں، خود کھلا لیں. اگر نہیں کر سکتے، مسجد رحمت العالمین ایک قافلہ رحمت بن چکی ہے. یہ قافلہ رحمت اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے شاندار طریقے سے کھانا پکوا کے ان کی شادی کر دیتا ہے. یہ ہے کل حقیقت اس نظام کی. اب آپ سمجھ لیں کہ کتنا مشکل ہے، کتنا آسان ہے. بہت شکریہ سر. اور اسی گفتگو کے ساتھ اجازت چاہیں گے. ہم نے جب سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا تھا تو ہم نے کہا کہ خود جا کے دیکھیں گے، تحقیق کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے ویڈیو بنائیں گے. تو ماشاءاللہ جو چیزیں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی بالکل 100% وہی ہیں اور ہم نے خود کور کی ہیں ساری. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح مسجد رحمت للعالمین اسلام آباد میں ہے، اس طرح ہر مسجد جو ہے وہ مسجد رحمت للعالمین بنے. اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملیں گے آپ سے. اللہ حافظ.